ہاں اندر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے۔ ممبئی میں گیا تھا صاحب، ممبئی میں سمندر کے کنارے میں نے کہا چلو بھائی کچھ پڑھو، تو مطلب پڑھا تو لہریں جھوم رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر نعرہ لگا رہا ہے۔ اب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، شاعر چل کباڑ، مداح کھوٹا اکھاڑ، حضرت شاعر اسلام خواجہ غلام سرور صاحب جب وہ کھینچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہی جان دے دیں گے۔ ہم ان کو شاعر کم جنات زیادہ بولتے ہیں۔ آ رہے ہیں حضرت، آ رہے ہیں، بس تقریر سنیے۔ جو لوگ چلے گئے وہ لوگ جانے دیجئے، مگر آپ مت جائیے۔ اگر اپنی قسمت کو دھوکہ دینا ہے تو جائیے، ایسی محفلیں آسانی سے نہیں ملتی صاحب۔ اسی کے بارے میں تو ایک شاعر نے کہا تھا، جو غلام رسول ہوتا ہے وہ بڑے باوصول ہوتا ہے، ان کے جلسے میں بیٹھنے والا باغ جنت کا پھول ہوتا ہے۔ ذرا زور سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ذرا لہرا کر بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک چچا وہاں بیٹھے ہیں، عمر 80 پار ہو گئی مگر آواز سبحان اللہ۔ لوگ نبی کا غلام کو بوڑھا کہتے ہیں، بند کرو ایسی بکواسیں۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ 56 سالہ حسین کی بات نہیں کر رہا میں، اسی کی آنگن کا ایک پھول جسے حضرت اصغر کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس عمر میں بچوں کو ماں سنبھالتی ہے اسی عمر میں میرا اصغر اسلام سنبھال رہا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتے ہیں بادشاہی کا رنگ ہارے گا۔ تیور کے ساتھ سنا، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مصرع کمپلیٹ ہوتے ہوتے آپ کی سماعتوں کی آواز یہاں نہیں پہنچی تو میں سمجھوں گا آج کی رات کولڈ فیلڈ ایریا میں کوئلے کے کھان میں میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ لیکن خدا قسم میرا یہ کان کہتا ہے کہ کوئلہ کے کھان کوئی کہہ دے تو برا مت ماننا، کیونکہ کوئلہ میں ہی ہیرا ملتا ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ لوگ، میں آ رہا تھا جام تاڑا میں، ایک لڑکا سگریٹ پھونک رہا تھا، وہ بھی اوپر پھونک رہا تھا۔ ہم نے کہا بابو سب تو نیچے پھونکتے ہیں، تو اوپرے کہاں پھونک رہا تھا؟ تو بولا کہ حضرت جب ہم جمع ہوں گے جانے کہاں ہوں گے۔ تو ہم نے کہا بیٹا جتنا تو سگریٹ پی رہا ہے جب تو جمع ہوگا سیدھے وہاں ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو آپ سے لینا دینا ہے صاحب۔ دنیا دار لوگوں سے مجھے مطلب نہیں، عقل والوں سے مجھے مطلب نہیں، مجھے تو عشق والوں سے مطلب ہے کہ نہیں؟ ان کو دیکھ کر کہتا ہوں آم گئے، امرود گئے، انگور کھٹے رہ گئے، سارے عاشق مر گئے، الو کے پٹھے رہ گئے۔ مگر آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی ہیں وہ نبی کا غلام جن کے بارے میں میں کہتا ہوں با وصول ہو جاؤ، عاشقی کا وصول ہو جاؤ، ساری دنیا جھکے گی قدموں میں، تم غلام رسول ہو جاؤ۔ ساری دنیا جھکے گی قدموں میں، تم غلام رسول ہو جاؤ۔ 4 مصرع پڑھوں۔ معصوم اصغر کو کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا سمجھ لیجئے وہ بیوی کو چاہتا ہے۔ ہاں جس کو حسین سے محبت ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یا حسین۔ اچھا بیوی کے نام پہ مسکرا جاتے ہیں، مگر یہ عجیب دنیا ہے صاحب۔ ماں بولی بیٹا بازار جا رہے ہو، 5 روپیہ کا ذرا کچھ لیتے آنا کھانے کو نیم کی، تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، کام دھندا نہیں چل رہا ہے، کیا موڈ خراب کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر بیوی پلٹ کے بول دے کہاں چلے، بولے دم کا، بولا رس گلہ لیتے آئیے گا، تو پلٹ کے پوچھتا ہے کالا والا یا کہ سفید والا؟ ماں بولے تو ٹینشن، اور بیوی بولے تو گھوم کے پوچھتا ہے کالا والا یا لال والا۔ ہم تو اکثر کہتے ہیں ماں ہی وہ شے ہے، اشکوں سے مدح ثنا کر رہا ہوں، میں اشکوں سے نعت نبی دکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری دکھ رہا ہوں۔ نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ لیکن مت پوچھئے، بیوی تو پوری دنیا ہے، الحمدللہ بیوی سے پیار مصطفیٰ نے کیا ہے، آپ بھی کیجئے، مگر کہیں کہیں کیجئے، یہاں تو نبی سے پیار کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، لوگ سوچتے ہیں شادی کے بعد سب کچھ ہے، مگر جب شادی کی بات چل جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اب ہمارا ٹکٹ مل گیا، پرچار ہو رہا ہے۔ لیکن جس دن نکاح ہوتا ہے لگتا ہے اب پردھان منتری کی کرسی مل گئی، لیکن بیٹا 1 سال کے بعد لگتا ہے کہ گھوٹالہ کر کے پھنس گئے ہیں ہم۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، کر کے دیکھیے، آپ ہنس رہے ہیں۔
ہم تو اکثر کہتے ہیں محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس پر موبائل چھوڑ دیجیے، آپ موبائل چھوڑ دیجیے۔ ابھی آیا 2G، پھر آیا 3G، پھر آیا 5G، پھر آیا 6G۔ ہم لوگ کے دور میں خالی ایک ہی جی تھا، آپ ہی جی۔ اپن مارتے تھے تو 6 نہیں 12 نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ ابھی تو خالی بڑے بڑے موبائل آ گئے، چھوٹے چھوٹے موبائل پہلے ہم لوگوں کے دور میں ہوتے تھے جو خالی دھوم مچالے دھوم گاتا تھا نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو بڑے بڑے صاحب آ گئے، چھوٹا موبائل ہوتا تھا جیب سے گرتا تھا تو موبائل الگ، ڈھکن الگ، بیٹری الگ، مگر اب جو موبائل گرتا ہے تو کلیجہ الگ، پھیپھڑا الگ، روح الگ۔ نہ موبائل پر ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے۔ موبائل کا کیمرہ بند، دل کا کیمرہ استعمال کرو۔ میں 4 شعر پڑھتا ہوں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ بزرگوں کی دعا ملے گی، اور اگر آپ حسین سے کبھی کسی زمانے میں محبت کیا ہوگا تو وہ محبت چڑھ چڑھ کر بولے گی۔ سنیے گا، بادشاہی کا رنگ ہارے گا۔ ہم ایسے شعر نہیں پڑھتے صاحب، ذرا کچھ بولیے تو ہم سنائیں آپ کو۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دل سے بولے، یا حسین بادشاہی کا رنگ ہارے گا۔ کیا مائک سجا ہے چچا، لگ رہا ہے جیب میں جتنا پیسہ ہے سب آپ کو دے دیں، مگر ان لوگ دے ہی نہیں رہا ہے تو کیا کریں ہم تو خوب محنت کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ پورا کورونا کال یہی آیا ہوا تھا۔ اگر ایسے بولیے گا آپ لوگ، ایسے رہیے گا تو ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ چھوڑیے کیا دعا کریں گے آپ لوگوں کے لیے، بس اتنے دعا کریں گے کہ مولا آپ کو ٹھیک رکھے کہ 19واں جلسہ کرایا ہے 20واں کرا دیجیے۔ سنیے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بھائی اٹھا ہے، جذبات کا شعلہ تھا، احساس پہ آ گئے، پہلے 100 دیے تھے اب 50 پہ آ گئے۔ چلیے خیر، جو بھی ملا ہے بہت محبت کا شکریہ۔ میں نے وہ تھوڑا محبت تھوڑا آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سب بول رہا ہوں، ورنہ یہ سب پتھروں کا خوف کا کہہ دیا تو کہہ دیا، خود کو ہم نے آئینہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ہم کسی انسان سے کوئی طلب رکھتے نہیں، دیتا ہے میرا خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ سنیے 4 مصرع پڑھتا ہوں، یہ پیسہ لے لیجئے گا جس کے پاس نہیں ہوگا، مگر یہاں سے سبحان اللہ بولیے گا کیونکہ میں یہی سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ سنیے، بادشاہی کا رنگ ہارے گا۔ ابھی بھی وہ تیور نہیں آیا ہے صاحب، جب پورا مجمع بولے گا تو میرا مصرع آگے بڑھ جائے گا۔ بادشاہی کا رنگ ہارے گا، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں آپ، بادشاہی کا رنگ ہارے گا، پھول جیتے گا سنگ ہارے گا۔ کیا خبر تھی یزیدی ظالم کو کہ ایک بچے سے جنگ ہارے گا؟ کیا خبر تھی یزیدی ظالم کو، کیا خبر تھی یزیدی ظالم کو کہ ایک بچے سے جنگ ہارے گا؟ کیا خبر تھی یزیدی؟ ماشاءاللہ، زور سے بولے، زور سے۔ زندہ باد میرے بھائی۔ یہ نعرہ لگا کر اعلان کر دیا کہ جب اسلام کی شہزادی کرناٹکا کی زمین پر ایک مسکان نام کی بیٹی جب اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے تیور کے ساتھ کہتی ہے، بھارت میں میں رہتی ہوں، خواجہ ہے میرے پاس، تجھ کو میں پست کر دوں، نعرہ ہے میرے پاس۔ اسلام کی بیٹی ہوئی یہ مسکان نے کہا، کلیجی نہیں رکھتی ہوں، کلیجہ ہے میرے پاس، کلیجی نہیں رکھتی ہوں، کلیجہ ہے میرے پاس، کلیجی نہیں رکھتی ہوں، کلیجہ ہے میرے پاس۔ ہم تو کہتے ہیں صاحب، 100 گدڑ ایک طرف، اسلام کی شیرنی ایک طرف۔ زور سے، زور سے، زور سے۔ دنیا لاکھ چاہے اسلام مٹ جائے، مگر تیور اسلام کا یہ ہے، دین حق مٹ ہی نہیں سکتا کسی تدبیر سے، کفر کو ہم چیر دیں گے دین کے شمشیر سے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں ظلم کے ایوان میں، زلزلہ کر دیں گے برپا نعرہ تکبیر سے، زلزلہ کر دیں گے برپا نعرہ تکبیر سے۔ دیکھیے دیکھیے دیکھیے، 2 بچے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے بچے کھوچے آدمی ہیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، ہاں چلے۔ ہمارے بچے اچھے ہیں، آج کے دور میں ایسا دور آ گیا بھائی کہ باپ کا بیٹا نہیں سن رہا ہے تو اناؤنسر کا مجمع کیسے سنے گا؟
हमारे इलाके में एक आदमी बेचारा थका मारा दिन भर का काम करके आया, पसीने पसीना था। 2 बेटे थे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। तो छोटे वाले बच्चे से बोला, बाप बेटा पानी पिलाओ। तो छोटा वाला बच्चा बोला नहीं लाऊंगा। तो बड़ा वाला बेटा बोला, अब्बू जान ये बदतमीज है, इससे काहे पानी मांगते हो, जाइए ना उठ के पी लीजिए, और एक गिलास हमरे लिए भी लेते आइएगा। गजब माहौल है साहब। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, तेरे ज़बान पे जुमलों की पढ़ाई कैसी। अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। बस हमारा काम है जमीन तैयार कर देना। गुलाब का पौधा हजरत अल्लामा जहांगीर साहब लगाएंगे, हजरत कारी शमीमुल कादरी साहब बहुत गौर से देख रहे हैं। वैसे ही जैसे जहेज लेने वाले नालायक दामाद को ससुर देखता है, जैसे पानी पीते हुए बकरी को शेर देखता है। कब ये बेटा हटे कि हम इनको सटा में, मगर हजरत इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा है, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। आजकल इमाम का मर्तबा लोग क्या जाने, कब्र खोदने वाले को लोग 11,000 देते हैं, मगर जनाजा पढ़ाने वाले को थोड़ा सा भाव भी नहीं देते। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। अपने घर में होगा करोड़पति, मगर तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। माशाल्लाह देखिए, एक बच्चा लेके आया था। बच्चों से तो हम नहीं लेते हैं क्योंकि लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी इसलिए ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता है कि नहीं। इसलिए आप लोग अगर ऐसे 2, 4, 5 बच्चे पाल रखे होंगे तो हम लोगों का आना जाना थोड़ा ठीक ठाक होता रहेगा। आइए हजरात, आपका थोड़ा मिजाज रिलैक्स हो गया, माफी चाहता हूँ 2 मिनट का टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, मगर बेदार रहिए, है कि नहीं। तकरीर सुनने के लिए मिजाज बनाइए। हम अक्सर कहते हैं नात ईमान ताज़ा करती है तो तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है। इसलिए जहाँ नात सुनिए वहीं तकरीर सुनिए। अल्लामा जहांगीर आवासी उस शख्सियत का नाम है कि इस वक्त पूरे स्पीड में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। बंगाल हो या खड़गपुर, नागपुर हो या शाहपुर, कानपुर हो या सूरजपुर, पता नहीं कौन कौन से ये पूर्व में रहते हैं, और फिर घूमते घूमते आके आपके चित्रागढ़िया में पहुंच जाते हैं। एक जलसे में होते हैं, 25 जलसों में इनके नाम का चर्चा होता है, क्योंकि हुस्न सीरत की बात करते हैं, इश्क फितरत की बात करते हैं, जो है शहदाए सरवरे आलम आला हजरत की बात करते हैं। आइए हजरत अल्लामा का इस्तकबाल कर लें, मोहब्बत के साथ हाथ उठा लीजिए और एक मरतबा दिल से नारा लगाइए। पहले उठा लीजिए, आप लोग बहुत बेवकूफ़ समझते हैं हमको, पहले उठा लीजिए, हम नहीं मानेंगे, आप लोग उठा लीजिए। ये मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है बहुत शुक्रिया, ये तो हमरे वाला था, आप अलग से दिया कीजिए कुछ। शायर लोग बहुत कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस, और हम भी उसने हैं। सब नीचे बैठने में जो फटा हुआ नोट होता है हमको दे देते हैं, खुदा कसम हम भी बैठ के छांट देते हैं और फिर उठा कर फिर उसी को दे देते हैं। घर में जाकर टेंशन कौन पाले, है कि नहीं। हाँ सुनिए, एक नारा लगा लीजिए हजरत अल्लामा की आमद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नया वाला दिए हैं, मोदी जी को काम किया है, चाहे नहीं, ये काम किया है साहब, मोदी जी ने काम किया है। काम करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, मगर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, इश्क व वफा की प्यार से बस्ती बसाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। जब नौकरी ना मिल सके डिग्री के बावजूद, कचड़ी पकौड़ी बेच के घर चलाइए। हाँ, ऐलान कर दिया है। उनका काम क्या करना चाहिए, ये पुरनका को नयका मिलाने की क्या जरूरत थी, मगर हम कहेंगे कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा क्या जीत का छाया के लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फेंकू मियां ने देश का पैसा बदल डाला, है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका मिजाज बदलने वाले हैं, इश्क का मैदान बदलने वाले हैं, मोहब्बतों के चराग रोशन